علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز میں میں آپ سے مخاطب ہوں، اور اس میں ہم نے نماز کا طریقہ جہاں سے شروع کیا ہے وہاں سے نیت اور تکبیر تحریمہ، قیام، رفع یدین، ہاتھ باندھنا اور قرأت سورہ فاتحہ کتنی ضروری ہے، یہ سب چیزیں ہم نے جان لی ہیں۔ ایک رکعت میں کیا قرأت کی جائے، کتنی قرأت کی جائے، یہ ہم آج جانیں گے۔ صورتیں کس طرح سے پڑھیں ہمیں آج معلوم ہوگا۔ قرآن مجید سے دیکھ کر قرأت کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ بھی ہمیں معلوم ہوگا۔ یہ ساری چیزیں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ حضرات گرامی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز، رات کی نماز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی، پھر سورہ نساء، پھر سورہ آل عمران۔ آپ سوچئے کہ کتنی لمبی قرأت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی۔ اگر ہم اور آپ امام ہیں تو اپنے کمزور مقتدیوں، بوڑھے مقتدیوں، بیمار مقتدیوں کی رعایت کر کے چھوٹی صورت پڑھیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر ہم آزاد ہیں، اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے نفل نماز پڑھ رہے ہیں، سنت نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو اختیار ہے، جس قدر لمبی قرأت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک رکعت میں سورت کا کچھ حصہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ میں نماز فجر پڑھائی اور اس میں سورہ مومنون شروع کی۔ جب موسیٰ اور ہارون یا عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر پہنچے تو آپ کو کھانسی آ گئی اور آپ رکوع میں چلے گئے۔ آپ کو کھانسی آ گئی اور رکوع میں چلے گئے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کسی وجہ سے بیچ میں قرأت اس کی، جیسے اس سے پتہ چلا کھانسی ہو گئی، سانس پھولنے لگی، یا قرأت کرنا مشکل ہو گیا کسی وجہ سے، تو ہم بیچ میں قرأت ختم کر کے رکوع میں جا سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد صرف ایک آیت پڑھنا بھی جائز ہے۔ ایک آیت بھی پڑھ کر ہم رکوع کر سکتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا اصبح بآیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد میں صبح تک ایک ہی آیت پڑھتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں ایک ہی آیت پڑھتے رہے، ایک ہی آیت کو بار بار پڑھ کر کے آپ نے رکوع کر لیا۔ یہ صحیح سنن نسائی کی روایت ہے۔ یہ ایک سورت دونوں رکعت میں پڑھنا، ایک ہی سورت ہم نے سورہ اخلاص مثال کے طور پر قل هو اللہ ہم نے پہلی رکعت میں پڑھ لی اور دوسری رکعت میں بھی پڑھ لی، تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ ایک صحابی کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی نماز میں اذا زلزلت الارض زلزالہا کی سورت دونوں رکعتوں میں پڑھتے ہوئے سنا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، دونوں رکعتوں میں آپ نے یہی سورت پڑھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی سورت ہم بار بار دہرا سکتے ہیں، کئی رکعتوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورتوں کی ترتیب کا مسئلہ بھی آتا ہے نمازوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ رات کی نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول، پہلے سورہ بقرہ پڑھی آپ نے، پھر اس کے بعد سورہ نساء پڑھی آپ نے، پھر سورہ آل عمران پڑھی آپ نے۔ تو ترتیب یہ ضروری نہیں ہے، ترتیب کا لحاظ کر لینا اچھی بات ہے، ترتیب افضل ضرور ہے، لیکن جائز ہے اگر کوئی بنا ترتیب نماز پڑھ لیتا ہے یا پڑھا دیتا ہے، کوئی سورت پڑھ لیتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی یا اس کے لیے سجدہ سہو واجب ہوگا یا اس کے لیے جھگڑا کر لیا جائے، لڑ لیا جائے امام سے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کی بات جہاں تک ہے تو فرض نماز میں قرأت زبانی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے اس شخص کو سب سے زیادہ مستحق قرار دیا ہے جو قرآن زیادہ جانتا ہو۔ نیز فرض نماز میں مصحف سے دیکھ کر پڑھنا کسی مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ فرض نماز میں چونکہ یہ شرط ہی ہے کہ امامت ایسا شخص کرے جو قرآن کا زیادہ جانکار ہو، قرآن کا زیادہ حافظ ہو، زیادہ قرآن کی صورتیں اسے یاد ہو، تو اس لیے کوشش نفل نماز میں قرأت زبانی کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی قرآن دیکھ کر قرأت کرتا ہے تو بھی اس کی گنجائش باقی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے غلام زکوان مصحف دیکھ کر، یعنی قرآن پاک دیکھ کر امامت کیا کرتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھ کر اگر کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ جتنا قرآن یاد ہو اتنے کو ہم نماز میں پڑھیں۔ قرأت کے شروع میں اور بعد میں سکتہ،
سکتہ کی بات، سکتہ مطلب کہتے ہیں خاموش ہونے کو، جیسے ہم نے ثنا کے بعد کچھ دیر سکتہ کر لیا، یا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کچھ دیر سکتہ کیا، پھر کوئی سورت پڑھنے کے بعد سکتہ کیا۔ قرأت کی ابتدا میں اور بعد میں 2 سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جو کرنے چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرأت کے درمیان کچھ دیر کے لیے خاموش رہتے اور اس دوران میں دعائے استفتاح پڑھتے تھے۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ آپ 2 سکتے فرمایا کرتے تھے، ایک نماز شروع کرتے ہوئے اور دوسرا جب قرأت سے فارغ ہو جاتے یعنی رکوع سے پہلے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ قرآن مجید کی بعض آیتوں کا جواب دینا، بعض جگہوں پہ رواج ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیتیں جب امام پڑھتا ہے تو اس کا مقتدی جواب دیتے ہیں، لیکن یہ ثابت نہیں ہے فرض نماز میں۔ نفل نمازوں میں جہاں تک مسئلہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آپ کسی آیت سے گزرتے، تسبیح کی آیت ہوتی تو آپ تسبیح بیان کرتے، سوال کرنے والی آیت ہوتی تو آپ سوال کرتے، اور پناہ مانگنے والی آیت ہوتی تو آپ پناہ مانگتے۔ یہ حدیث گزرتی ہے۔ سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت کے جواب میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا جائز ہے۔ کسی بھی حساب والی آیت کے جواب میں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ نفل نمازوں میں ہے، فرض نماز میں یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح یا نماز سے باہر اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم کسی کے سن لیا ہم نے تو پڑھ سکتے ہیں، یا خود پڑھ رہے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی آواز سے قرأت کی جائے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کتنے بلند آواز ہو۔ نمازی کو قرأت اور دعائیں اتنی اونچی آواز سے نہیں پڑھنی چاہیے کہ دوسروں کو تکلیف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، قرأت کے وقت تم میں سے کوئی دوسرے پر اپنی آواز بلند نہ کر لے کہ اس کو تکلیف ہو، اس کو پریشانی ہو، اس کو نماز پڑھنا یا اور ذکر کرنا مشکل ہو جائے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہونٹ بند کر کے قرأت کرنی چاہیے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ ہونٹ بند کر کے قرأت نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرأت کرتے تھے تو آپ کی داڑھی مبارک حرکت کرتی تھی، ہلتی تھی۔ اس بات کی علامت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ بند کر کے قرأت نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ آخر کی 2 رکعتوں میں کیسی قرأت کی جائے؟ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بھی قرأت کرنا جائز ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور مزید 2 سورتیں پڑھتے تھے، اور آخری 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، یہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کی تھی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية وفي الأخريين نصف ذلك۔ ظہر کی نماز پہلی 2 رکعتوں میں آپ 30 آیتوں کے بقدر قرأت کرتے تھے، اور آخر کی ظہر کی آخر کی یعنی آخر کی 2 رکعتیں، تیسری چوتھی رکعتوں میں اس کا آدھا قرأت کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کچھ گویا پڑھتے تھے آپ۔ اسی طرح عصر کی پہلی 2 رکعتیں یہ ظہر کی آخر کی 2 رکعتوں کے بقدر ہوتی تھی، اور عصر کی تیسری چوتھی رکعت آخر کی 2 رکعتیں یہ اس کے آدھا ہوتی تھی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو قرأت آخر کی 2 رکعتوں کی قرأت سے متعلق تھی۔ ابو بکر صدیق کی خدمت میں ابو عبداللہ صنابحی کہتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق کی خدمت میں مدینہ میں آیا، مغرب کی نماز ان کے پیچھے پڑھی، پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قصار مفصل میں سے ایک سورت پڑھی، چھوٹی سی سورت۔ پھر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو میں ان کے قریب ہو گیا، قریب تھا کہ میرے کپڑے ان کے کپڑوں کو چھو لیتے۔ میں نے سنا کہ انہوں نے سورہ فاتحہ کی قرأت کی، اور پھر اس آیت کی یعنی اس میں بھی ایک آیت پڑھی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آخر کی رکعتوں میں بھی قرأت کی جا سکتی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں نافع۔ عبداللہ بن عمر جب اکیلے نماز پڑھتے تو 4 رکعتوں میں قرأت کرتے، وہ ہر رکعت میں ام القرآن کے ساتھ یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن مجید کی کوئی اور سورت بھی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ بھی موطا کی روایت ہے۔ امام کے پیچھے قرأت کرنا، یہ اس سے پہلے مقتدیوں کے فرائض اور ذمہ داریاں اس کی بات جب آئے گی تو وہاں ہم جانیں گے کہ امام کے پیچھے قرأت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ سجدہ تلاوت کا مسئلہ، نماز میں سجدہ والی آیت تلاوت کی جائے تو سجدہ کرنا چاہیے۔ امام نماز میں سجدہ تلاوت کرے تو مقتدیوں کو بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ ابو رافع فرماتے ہیں میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی تو انہوں نے اذا السماء انشقت
تلاوت کی اور سجدہ کیا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس مقام پر سجدہ کیا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. سجدہ تلاوت کی بات آئندہ بھی آئے گی، یہ ضمنی طور پر یہاں مصنف نے بیان کر دیا تھا، اس لیے میں نے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی. یہ نبی کی نماز اور نبی کی نماز میں جو قرت کی مقدار ہوا کرتی تھی اس سے متعلق بات تھی. آج بات کچھ لمبی بھی ہو گئی، لیکن یہ آپ کی جانکاری کے لیے، آپ کے معلومات کے لیے، آپ کی نماز صحیح ہو جائے اس لالچ میں یہ باتیں عرض کر دی جاتی ہیں اکٹھا طور پر، تاکہ اکٹھا طور پر آپ مطمئن ہو جائیں. اب انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیو میں ہم رکوع کے بیان جانیں گے، رکوع میں کیا پڑھنا چاہیے، رکوع کیسے ہونی چاہیے، یہ جانیں گے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اپنے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں اور لائک بھی کریں. رب العالمین ہم سب کا حامی و مددگار ہو. صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.